خوش آمدید۔ تحریک انصاف کو 23 سال مکمل ہوئے پچھلے دنوں، اور آج اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تقریب سے خطاب کیا، چونکہ جس دن مکمل ہوئے تھے 23 سال تب وہ چائنا کے دورے پر تھے۔ عمران خان صاحب نے بڑی ایک طویل تقریر کی، اس کا ایک عکس دکھاتے ہیں الیکٹیبلز، اور وہ اس حوالے سے کیا کہا دیکھیے گا ذرا۔ 23 سال کے اندر میں 2 طرح کے اپنے میرے ساتھ لوگ چلے جو اس کو مشن سمجھتے تھے، اور پھر وہ بھی لوگ آئے گئے جو صرف ذات کے لیے پالیٹکس کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی واحد پارٹی ہے جو ایک مکمل سٹرگل کر کے یہاں پہنچی ہے، کوئی شارٹ کٹ لے کے نہیں آئی، ایک خط لکھا کے جی مجھے وراثت میں مل گئی، پولیٹیکل پارٹی نہیں ملی، ایک محنت کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہی پارٹی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالے گی۔ رائٹ، اچھا اب اس میں 3 باتیں تھی۔ عمر چیمہ صاحب، انہوں نے کہا جناب کچھ مفاد پرست لوگ تھے، وہ آئے چلے گئے، اور کچھ لوگ تھے جو پہلے دن سے ساتھ تھے۔ آپ کو اس طرح ہم جانتے ہیں، اور ایسے اور کچھ اور لوگ ہیں جو کہ پہلے دن سے ساتھ کھڑے تھے، جب اس پارٹی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، جب تانگا پارٹی اور کیا کیا نہیں کہتے تھے۔ لیکن کیا آج آپ اس پوزیشن میں ہیں عمر چیمہ صاحب کہ مجھے کہہ سکیں کہ ہماری پارٹی میں کارکنان کی سطح پہ بات نہیں کر رہا، وہ تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، اس کا کون حساب جانے، لیکن میں ایم این ایز ایم پی ایز کی سطح پر بات کر رہا ہوں، مشیران کی سطح پر بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس پوزیشن میں کہ آپ کہہ سکیں ہماری پارٹی میں ایک بھی مفاد پرست نہیں؟ یعنی جس آدمی نے آپ کو کل جوائن کیا ہے، الیکشن سے 20 دن پہلے جوائن کیا ہے، کیا اس کا نظریہ راتوں رات تبدیل ہوا ہے یا مفاد دیکھ کر آیا آپ کے پاس وہ؟ شکریہ وسیم، آپ نے بالکل درست کہا، اور جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم آج جس مقام پہ پہنچے ہیں اس کے پیچھے ایک طویل ایک جدوجہد ہے، قربانی ہے، ایک طویل عرصہ ہے جس کے اندر ہم نے مختلف جو ہے سیاسی مراحل طے کیے اور مختلف تجربات سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن جب یہ 25 اپریل 96 کو جب خان صاحب نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی، 2 بڑی جماعتیں انہوں نے آپس میں جو میوزیکل چیئر لگائی ہوئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو چور، ایک دوسرے پہ کرپشن کے کیسز بھی بناتے تھے، لیکن جب حکومت میں آتے تھے تو ملکوں کا نورہ کشتی شروع ہو جاتی تھی اور نقصان قوم کا ہو رہا تھا، نظام ٹوٹلی تباہ ہو چکا تھا۔ اپنی کرپشن کے فروغ کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کیے، پولیٹیسائز کیے، اور جس طرف ہم تباہی کی طرف جا رہے تھے تبھی عمران خان صاحب اور اس طرح لوگوں نے جو ہے مل کے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت جب میرے جیسے لوگوں نے جب جوائن کیا تو ہمارا مقصد بڑا کلیئر تھا کہ ہم اپنی ذات کے لیے سیاست میں نہیں آئے، نہ اپنی چوری بچانے کے لیے، نہ ہی کرپشن کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آئے جس میں جو ہے جس کے ذریعے ایک فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک چیز جو پرنسپل جو ہمارا بڑا کلیئر تھا پہلے دن سے اور آج تک ہے کہ ہم نے اپنے گول پہ کمپرومائز نہیں کرنا، گول کو اچیو کرنے کے لیے فلیکسیبلٹی ضرور دکھائی۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو لوگ کانسٹیٹوئنسی کی سیاست کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا جو انہوں نے حال کیا، جو الیکشن کمیشن اور الیکٹورل لاس کا جو حالات ہیں یہاں پہ، اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی ایک یوٹیلٹی تھی، ان کی ضرورت پڑی، جس کو آج آپ بڑے اچھے الفاظ میں پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں فلیکسیبلٹی کہہ رہے ہیں۔ یہ کام جب کوئی اور کرتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ اپنے بات کے پکے نہیں ہیں، یعنی کہ اتنی لچک کہ آج آپ کی گورنمنٹ کا جو فیس ہے یعنی کہ مشیر اتحاد وہ ہیں جو زرداری صاحب کا فیس تھے، اتنی لچک کہ آج آپ کی اکانومی کی جو کیپٹن ہے وہ ہیں جو زرداری صاحب کے اور مشرف صاحب کی چلاتے تھے، اینڈ یو نو the list goes on۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ان دونوں بڑی جماعتوں کے اندر سارے کے سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی تھے۔ ایسے لوگ جو 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے خود کرپشن کی، ایک وہ لوگ تھے جو کرپشن کی وجہ سے اس کرپٹ نظام کی وجہ سے اس میں پھنسے رہے، ان کے پاس کوئی اور وائبل آپشن نہیں تھی۔ 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد، لاہور کے بعد، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکلی ایک وائبل جو ہے پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئی، لوگوں کے پاس پولیٹیکل آپشن بن کے سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست کرنے والے لوگ تھے جن کی کافی عرصے کی ایک طویل اس میں جو ہے ایک جدوجہد تھی، انہوں نے وہاں پہ الیکشن کے ذریعے لوگوں سے تعلقات تھے، ان کی اپنی ایک سپورٹ بیس تھی اور وہ کرپشن میں انوالو نہیں تھے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، ہم پہلے ماضی میں ہمیشہ لوگ جماعتیں بدلتے تھے، ایسے عناصر جن کے اوپر کرپشن کے الزامات یا کیسز ہوتے تھے کہ حکومتی جماعت کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں تحفظ ملے گا، لیکن آپ نے دیکھا یہ پہلی جماعت ہے جو حکومت میں آئی تو اس کے اپنے وزیروں کے خلاف اگر کیسز ہوئے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان سے استعفے بھی لیے گئے، ان کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ ہماری حکومت میں ہمارے وزیر اعظم نے ایسے کسی کرپٹ اور کوئی ایسے کسی عنصر کو جو ہے انہوں نے تحفظ نہیں دیا۔ آج بھی اگر نیب کا ہاتھ پڑتا ہے تو اس کی وزارت جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنا رانا افضل صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ
پی ٹی آئی کا الیکشن میں آنا، یہ اس سارے معاملات پہ آپ کی اپنی ایک اوپینین ہے، لیکن ایک فیکٹ تو ہے نا کہ ایک پارٹی نے آؤٹ آف نو ویئر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم جس کو توڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا وہ توڑا، اور آج ریالٹی کہ وہ وزیر اعظم ہے اس پارٹی کا. رضوان صاحب مجھے بھی 1-2 منٹ دے دیجیے گا. جس چیز کو چیمہ صاحب جدوجہد کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جدوجہد کا مطلب نہیں معلوم. جدوجہد ہوتی ہے آمروں کے خلاف، جدوجہد ہوتی ہے ڈکٹیٹروں کے خلاف. انہوں نے کس کے خلاف جدوجہد کی؟ جب یہ 22 سال کیا حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتی ہے نا جدوجہد. تو اب میری بات سن لینا، میں تو ان کی بات میں نہیں بولا اور میں دور بیٹھا ہوں اس لیے مجھے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. جدوجہد انہوں نے کس کی؟ یہ اپنے لیے ووٹس مانگتے رہے، جو بھی کیا عوام نے ان کی نہیں پذیرائی. ان کے پاس بیگیج تھا، ان کا بیگیج تھا جس کو عوام تسلیم نہیں کرتے تھے. جب 2-3 الیکشن میں ناکام ہوئے، انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کیا، ان کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے وہ لوٹے اور وہ کھوٹے وہ سارے لیے جن کو آپ الیکٹیبل کہتے ہیں، جن کو یہ گالیاں نکالتے تھے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو اپنے اندر لیا. اور پھر ان کا ایک منصوبہ ان کے لیے کسی اور نے بنایا، اور پھر یہ اس کو جدوجہد کہتے ہیں. اب یہ کرسی پہ سلیکٹڈ ہو کے آ کے بیٹھ گئے ہیں. کون سی جدوجہد کی ہے اس پارٹی نے؟ یہاں پہ لوگوں نے میں آپ کی بات سے ایک ضمنی سوال نکال لوں، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ایک لمحے کو میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے. تو رانا صاحب یہ وہی کام کیا ہے نا، انہوں نے غلط کیا، لیکن وہی کام کیا نا جو ایک زمانے میں دھامرا صاحب کی پارٹی نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. تو بس یہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں جو کل آپ کر چکے تھے. نہیں کرنا چاہیے لیکن وہی کر رہے ہیں جو آپ بھی کر چکے ہیں. ہم تو اپنا ماضی دیکھیں، اس ملک کے اندر زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے تو کرسی کے لیے کیا، ہم تو زندہ رہنے کے لیے کر رہے تھے. آپ کریں تو زندہ رہنے کے لیے، یہ کریں تو کرسی کے لیے. نہیں، میں یہ حقیقت ہے بدامی صاحب کہ 9 سال اپوزیشن کاٹی ہے پرویز مشرف کی، 9 سال. اس سے پہلے لیکن آپ اس سے پہلے جائیں نا، 88 میں جب بی بی صاحبہ کے خلاف آئی جے آئی بنی، اسٹیٹ لیول پر سپورٹ ہوئی، فائنینشل سپورٹ ہوئی. میاں صاحب اس آئی جے آئی کا فیس تھے نا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. پھر 90 کی حکومت بنانے کے لیے 88 کی گورنمنٹ کس طریقے سے موومنٹ چلا کر گرائی گئی. نواز شریف صاحب وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، حکومت بچانے کے لیے کر رہے تھے، کرسی میں آنے کے لیے کر رہے تھے. میں ماضی کی اس جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ماضی میں جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، میں ان کو آج آپ کے ساتھ مقابلے پہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ تو اپنے آپ کو پیور اور پتہ نہیں کیا دودھ کے دھلاوا کہتے ہیں. کون سی جدوجہد کی؟ کس عامر کے خلاف جدوجہد کی؟ پھر وہ کرپٹ لوگوں کو ساتھ لیا، پھر عامر کی سیڑھی ساتھ استعمال کی، اور آج براجمان ہیں اور آج ہمیں باتیں سنا رہے ہیں. میں پہ چیوہ صاحب جواب لینے دوں، پھر آتا ہوں دھامرا صاحب کے ساتھ. ویسے پرویز مشرف کا ساتھ تو نہیں دیا، ریفرینڈم میں ساتھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں عامر کے خلاف جدوجہد نہیں کی، مشرف کا ریفرینڈم میں ساتھ دیا، پھر معافی مانگی، ٹی وی پر آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ بھئی غلطی ہو گئی مجھ سے. عمران خان صاحب نے معافی مانگی اور اس کے بعد مشرف کے خلاف فائدہ کیا ہوا؟ پھر مل گئے. نہیں، مشرف سے دوبارہ کب ملے؟ باقیوں کے ساتھ مل گئے. آپ بدامی صاحب اگر موقع دیں، چیمہ سے بتا دیں. ایک بات آج کرنی ہے چھوٹی سی. ایک پہلی بات تو یہ ہے، بدامی صاحب مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب ایک آخری بات سن لوں گی. رانا صاحب لمبی افیلیشن ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بات مجھے نہیں پتا کہ میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں آپ کو ٹائم. جی آخری بات کر لیں رانا صاحب. میں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کی آپ بات کر لیں، یوم تاسیس، یوم تاسیس تھا. اس تاسیس کے اوپر مجھے وہ پی ٹی آئی بنانے والے نظر نہیں آئے. پی ٹی آئی انجوائے کرنے والے تو بہت زیادہ بیٹھے تھے. چلو بتائیں 15-20 لوگ تھے جو بنانے والے، باقی پی ٹی آئی انجوائے کرنے والے. جواب دے دیں پھر. جی دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب کی کتنی لمبی افیلیشن ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، لیکن پی ایم ایل این کی جو ہسٹری ہے وہ ساری قوم جانتی ہے کہ کس طرح جنرل جلانی سے یہ شروع ہے، کس طرح انہوں نے آئی جی آئی بنائی، کس طرح یہ آئی ایس آئی سے ایون یہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ گرانے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا سٹرگل کی. ہم نے سب سے پہلی سٹرگل کی جی ڈی اے بنا، جس میں پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں شامل تھیں، ایک سیولین ڈکٹیٹر کے خلاف جو اس ملک کے اندر ایک امیر المومنین بننے چلا تھا، ایک سیولین ڈکٹیٹر بننے چلا تھا، اس کے خلاف ایک پولیٹیکل سٹرگل کی. اس کے بعد جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا اس کے خلاف سٹرگل کی. ہم یہاں پہ ڈنڈے کھا رہے تھے. میرا لیڈر وہاں ڈی جی خان جیل میں بند تھا جب آپ کا لیڈر وہاں لندن میں عیاشی کر رہا تھا. وہاں پہ اے پی ڈی ایم میرا لیڈر یہاں پہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہا تھا. میں یہاں پہ آنسو گیس اور
میرے ورکرز یہاں پہ ڈنڈے کھا رہے تھے جب آپ کے لیڈر وہاں جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ اپنے کولیگ سے پوچھیں جو آج آپ کے ساتھ نہیں ہے, ذوالفقار کوثر سے جا کے پوچھیں, وہاں زعیم قادری سے پوچھیں. آپ تو پتہ نہیں بھی کتنے عرصہ پہلے میرے خیال یہ حکومت آئی تو آپ سامنے نظر آئے, ورنہ جو لوگ تھے میاں نواز شریف کے ان سے پوچھیں. میں 1997 میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوا تھا نون لیگ سے. اس طرح سے فیس کیا پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اس نے وہ لانگ مارچ کے اوپر جو سارا دن وہاں پہ 16 مارچ کو وہاں پہ ڈنڈے کھاتے رہے. آپ کا لیڈر رات کو جا کے اس نے مکمکا کر لیا تھا جب وہ کس سے ڈنڈے کھاتے رہے یہ نہیں پتا لگ رہا. جس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا, آپ نے پی سی او ججز کو آپ نے چودھری بہادی تحریک کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کمپرومائز کیا لانگ مارچ کے اوپر بھی. خیر اس چیز کو چھوڑیں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ججز کی بحالی میں یہ لوگ کہاں تھے, پولیٹیکل سٹرگل کیا ہوتی ہے یہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, جو خود جو ہے کسی لیبارٹری کی پیداوار ہو. بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جنرل جیلانی نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کر کے یہ ان کی جماعت اقتدار میں آتی رہی ہے. این آر او اگر جنرل مشرف نہیں کرتے, حدیبیہ کیس ختم نہ کرتے جو مدر آف آل کرپشن کیس تھا, تو آج یہ کیا پورے کا پورا ٹبر سب کے اسکیلیٹن میں مسائل ہیں. اب یہ کہ آگے چلنا چاہیے سب کو. جس کی سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں بیساکھیوں کو ایک ایک دفعہ یہ گناہ سب نے کر لیا. جس کی سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کیا, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. بات یہ ہے ہم عوام کی جدوجہد سے, عوام کے ووٹوں سے آج اقتدار میں آئے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک محب وطن اور مخلص لیڈر ہے. وہ ان کے لیڈرز کی طرح نہ اپنے اداروں کو بدنام کرتا ہے, نہ ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگ جیسی سازشیں کرتا ہے, اور اس کا جینا عدالت گئے لیڈروں کی طرح مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے لندن اب آپ یہ نہ کہے گا کہ سندھ سے زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے مہربانی کی, آپ یہ کہا مجھے آپ نے نہیں کہا کہ سندھ کے میں ظاہریہ سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے بات کرنے نہیں, اس میں سندھ کارڈ نہیں کھیلنا. میں ایسا کرتا ہوں نہیں, میں ایسا کرتا ہوں, میں بریک آپ ہی سے آغاز کرتا تاکہ آپ کو ان انٹرپٹڈ بتا دیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں شارٹ کٹ سے نہیں آیا, کسی پرچی پہ وصیت لکھ کے نہیں مل گئی مجھے, آپ سے آغاز کرتے ہیں.